الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کو ہم نے نام دیا سیریز فضائل و مناقب امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ یہ سلسلہ جب ہم نے آغاز کیا تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے تذکرہ شروع کرتے ہم نے بات کی حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، پھر ہم نے تذکرہ کیا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں آپ صاحبزادی ہیں خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ کے اسم گرامی ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ بہن ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی، اور آپ کو وہ مقام حاصل ہے نبی کریم علیہ السلام کی امہات المؤمنین میں سے کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی رازدان بیوی کے طور پر جانا جاتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت جبریل امین کے تھرو یہ پیغام بھیجا علیہ السلام تک کہ آپ کے فضائل و مناقب یہ ہیں کہ آپ صوامہ بھی ہیں، آپ قوامہ بھی ہیں، اور آپ کو یہ بشارت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہم عشرہ مبشرہ صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ وہ صحابیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ یہ وہ صحابیاں ہیں، یہ وہ ام المؤمنین ہیں، یہ وہ زوجہ مطہرہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کی جو جنت میں بھی جائیں گی اور جنت میں نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی ہوں گی، اور یہ وہ صحابی ہیں جو السابقون الاولون ہیں، اور یقیناً یہ بہت زیادہ صیام روزے رکھنے والی، بہت زیادہ قیام کرنے والی، اور یقیناً جب آپ کا دنیا سے وصال ہوا تو آپ اس دن بھی روزے کی حالت میں تھیں، اور آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ کو انفرادیت یہ حاصل تھی کہ آپ لکھنا پڑھنا بہت زیادہ جانتی تھیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس حوالے سے آپ کو انکریج کیا، سپورٹ کیا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بات کریں گے اور سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا جاؤں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا محمد خان لغاری صاحب، ممتاز عالم دین ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، انٹرنیشنل سیریز اسکالر ہیں۔ ہم تینوں مہمانوں کے شکر گزار ہیں، تینوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا اور ہماری آج علمی اور فکری رہنمائی فرمائیں گے، اس موضوع کو ایلیبوریٹ کریں گے، اور ہمارے سامنے یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو اجاگر کریں گے، اور اس دعا اور جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حفصہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب خدمت میں جائیں گے۔ شاہ صاحب جانیں گے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں کیا بیان فرمائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اسامہ بخاری صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ PNN نیوز کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ نے نفوس قدسیہ ان پاک باز ہستیوں کا ذکر خیر شروع کیا ہوا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہونے کا شرف عطا کیا اور امہات المؤمنین ہونے کا رتبہ اور مقام عطا کیا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے بھی آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، یہ سیدنا فاروق اعظم جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ وہ عظیم ہماری ماں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون میں ہونے کا شرف عطا کیا۔ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ابتدائی دور میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ ان نفوس قدسیہ میں شامل ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان چند لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جو اس دور میں یعنی اسلام سے بھی پہلے لکھنا پڑھنا بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے اس دور میں کہ وہ ہر چیز پڑھ سکتے تھے، لکھ سکتے تھے۔ اور آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے بابا جان سے اس دور میں
لکھنا پڑھنا سیکھا ہوا تھا، یہ بہت اچھا لکھ لیتی تھی، پڑھ لیتی تھی، تو یہ اللہ پاک نے ان کو علم عطا کیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح جیسے ابھی آپ نے اپنی بات میں انٹرو میں ارشاد فرمایا، وہ انتہائی تہجد گزار، آدھی رات تک اللہ کا ذکر کرنے والی، تہجد کے مصلی پر بیٹھنے والی اور نوافل پڑھنے والی تھی، اور بہت کم، یعنی جس کو ہم صوم داؤدی کہتے ہیں نا، کہ بہت کم روزے نفلی چھوڑتی تھی، اکثر و بیشتر وہ نفلی روزے کی حالت میں ہوتی تھی، فرضی روزے نفلی روزے بڑی کثرت سے رکھا کرتی تھی۔ اور پھر ان کی شادی ہوئی حضرت خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ بھی السابقون الاولون صحابہ میں سے تھے، اور جن لوگوں نے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر حبشے کو ہجرت کی، ان میں شامل تھے۔ لیکن جب اللہ کو پیارے ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی فکر تھی کہ میری بیٹی، میرے دل کا ٹکڑا، یہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، ان کی جو کہ اہلیہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر، وہ بھی وفات پا چکی تھی، تو انہوں نے رشتہ پیش کیا حضرت عثمان کو جا کر کہ آپ کے گھر بھی، آپ کا گھر خالی ہے، میری بیٹی حفصہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے خامد شہید ہو چکے، تو آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، اگر آپ پسند کریں تو میں یہ رشتہ طے کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے خاموشی اختیار کی، پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیشکش کی، تو نبی وہ بھی خاموش رہے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی منشا سے حضرت حفصہ کا رشتہ منتخب کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ضمن میں بات ہوئی، تو تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عمر، تیرے دل میں اس وقت ناراضگی پیدا ہوئی ہوگی کہ تم نے مجھے رشتہ پیش کیا حضرت حفصہ کا اور میں خاموش رہا۔ کہا یقیناً میرے دل میں آئی تھی بات، کہا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ ذکر کر چکے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لافشی سرہ، ہمیں آقا کے اس راز کو تمہارے سامنے قبل از وقت فاش کر دیتا، تو اس لیے میں خاموش رہا۔ اور یاد رکھو حضرت عثمان کی بات جو تھی وہ بھی نبی پاک کی ان کے ساتھ بات چل رہی تھی رشتے کی، تو رسول اللہ نے اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، تو فرمایا کہ عثمان کو رشتہ حفصہ سے بہتر اس لحاظ سے مل گیا کہ رسول اللہ کی بیٹی مل گئی، اور آپ کی بیٹی حفصہ کو شوہر عثمان سے بہتر مل گیا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا۔ یعنی کتنا خوبصورت یہ اعزاز عطا فرمایا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان کو جو ہے حضرت حفصہ سے زیادہ افضل جو ہے خاتون ملے گی، اور حضرت حفصہ کو حضرت ابوبکر حضرت عثمان سے زیادہ افضل مرد ملے گا۔ اور یقیناً یہ کتنا خوبصورت اعزاز حضرت ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا۔ اب میں جاؤں گا علامہ محمود خان لغاری صاحب کی خدمت میں، جس نے شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ موضوع کا احاطہ فرمایا، لیبوریٹ اس کو کر دیا، آغاز فرما دیا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت حفصہ جب ان کا نام آتا ہے، یقیناً آپ ایک جلیل القدر صحابی کی بیٹی بھی ہیں، آپ ایک جلیل القدر صحابی جو پہلے حضرت خنیس تھے ان کی آپ بیوہ بھی تھیں، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو ایک عالم تھے، فقیہ تھے، ان کی آپ بہن ہیں۔ تو اتنا بڑا اعزاز، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا اعزاز جو آپ کو ملا کہ آپ کو ام المومنین ہونے کا شرف ملا، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف آپ کو عنایت فرمایا۔ اور یہ خصوصاً جو جس طرح آپ نے پہلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شرکت کر کے فرمایا تھا کہ مختلف جو ازواج ہیں ان کو مختلف اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی تھیں، تو ان کو خصوصاً جو فرمایا گیا کہ یہ رازدان بیوی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسی رازدان بیوی تھی ذرا فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بخاری صاحب، آپ نے سیدہ حفصہ کے اوپر یہ پروگرام رکھا ہے، اور میں بات کو یہاں سے شروع کروں گا کہ ان کا خاندان، ان کے والد گرامی وہ ہیں جن کو رب سے حضور نے مانگ کر لیا۔ واہ سبحان اللہ، مراد رسول ہیں، مراد رسول ہیں، اور جس دن گھر میں اسلام گیا ہے یہ اسی دن مسلمان ہوئی ہے، سابقون الاولون میں، سابقون الاولون میں ہیں، اور ان کا مرتبہ اور مقام یعنی اتنا بلند ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنے لیے ان کو پسند فرمایا۔ جی، اور جیسا کہ پہلے آپ نے سن لیا کہ حضرت عثمان کو ان سے بہتر اور ان کو ان دونوں صحابہ سے بہتر خامد مل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا اعزاز ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور ان کو روزے رکھنے کا بڑا شغف تھا اور قیام اللیل فرماتی تھیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر میں کھانا آ گیا اور آپ روزے سے تھی۔ ان سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان سے لوگوں کو
सीखना चाहिए। बिल्कुल, असल मकसद तो यही है ना और प्रोग्राम्स करने का। सिखाने के लिए ही इतनी बीवियां भी आईं, उनके तमाम तर जो ख़ानदान थे वो वाबस्ता हुए, और फिर हर एक बीवी का अपना एक मिजाज था और उससे लोगों ने सीखा। तो आप हज़रत हफ्सा रोज़े से थी और वो नफली रोज़े रखती थी जी। चुनाचे घर में खाना आ गया, अच्छा। तो आपने वो खाना खा लिया और फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि भूख बड़ी लगी हुई थी, आज घर में खाना आ गया था और हमने वो खाना खा लिया है। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई बात नहीं, आप कल रोज़ा रख लेना। तो हमारे यहाँ भी बुजुर्गान दीन वो ये कहते हैं कि जब नफली रोज़ा आपने रखा हुआ हो और कोई बंदा आपसे खाने का की इस्तदा करे तो आप उसका दिल ना दुखाएं, अच्छा। उनके सामने खाना खा लें, अगले रोज़ का रोज़ा रख लें। बिल्कुल ठीक। तो ये सबक भी सैयदा हफ्सा से हमें मिला है। अल्लाह अकबर। और सैयदा हफ्सा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो बीवी हैं जिन्हें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इतनी मोहब्बत थी कि हर वो बात जो आपके पास होती थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत होती थी। और ये जो कुरान करीम है, कुरान करीम का आप तहरीर करती, जहाँ ये भी मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उन लोगों में शामिल है। अगर आप तारीख़ को पढ़ें तो जिस वक़्त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले सरज़मीन अरब पर सिर्फ 17 बंदे थे जिनको लिखना पढ़ना आता था, और उनमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल थे जी। और उनके घर में भी लिखाई पढ़ाई थी। चुनाचे हज़रत हफ्सा कुरान करीम जब नाजिल होता था तो ये लिखती थी, और जब कुरान करीम के बारे में ये कहा गया कि बाहर जो रियासतें हैं उनके अंदर जो लोग रहते हैं, हो सकता है कि बाकी किताबों की तरह यहाँ भी कोई इबहाम पैदा हो जाए, तो बेहतर ये है कि एक नुस्खा तैयार किया जाए। तो यही नुस्खा मंगवा कर वो पेश किया गया था और उसकी कापियां करवा के फिर दुनिया तक भिजवाई गई। और ये इनका बहुत बड़ा एहसान है और एहसान है उम्मत के ऊपर। यकीनन उम्मत के ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि उम्मत ये कर्ज कभी नहीं उतार सकती, और ये सारा क्रेडिट जो है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हमने पढ़ा कि आप बहुत बेबाक थीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतकल्फ़ी से सवाल कर लिया करती थीं, और ये तमाम उम्महातुल मोमिनीन में से ये आपके पास ये एक क्वालिटी कह लें कि वो क्वालिटी आपके पास थी। आप जो इश्कालात होते थे आप जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ कर दिया करती कि अल्लाह के रसूल इस मसले में ये मसला दरपेश आ गया है, इसके हवाले से रहनुमाई फरमा दें। और बहुत सारे दीन के मसाइल ऐसे हैं जो लोग अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्मा जाते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदब है उसके हवाले से वो आपसे अर्ज़ नहीं कर पाते थे, लेकिन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जाकर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ कर लिया करती थी, और आपकी वसातत से उम्मत के बहुत सारे मामलात, मसाइल, इश्कालात दूर हुए। और ये हुसूल इल्म का जो शौक़ था वो कैसा था? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में हर आन बरकतें अता फ़रमाए, और आप इसी तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी, आपसे आपकी निस्बतों में जितनी भी अजीम शख्सियात हैं उनकी ज़िंदगी का नूर अवामुन्नास तक पहुँचाने का ज़रिया और वसीला बनते रहें। अल्लाह ताला इन नफूसा कुदसिया की मोहब्बत भी हमें अता फ़रमाए, और इनकी ज़िंदगियों में मौजूद ये जो एक अजीम शान उसवे की शक्ल में खैर मौजूद है उसे अपनाने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत और ताल्लुक़ से आज की मजलिस जो है वो मुअत्तर है, और मैं इसमें उसूल बरकत के लिए ये अपने सामीन की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसा कि किबला शाह साहब ने फरमाया कि इब्तदाई तौर पर जिन पाकीज़ा दिलों को इस दीन के लिए मुंतखब फरमाया, गोया वो अजीम शान खुश नसीब हस्तियाँ जिन्हें बहुत इब्तदाई दिनों में इस दीन ने अपनी आगोश रहमत के अंदर लिया, उनमें से एक सैयदा हफ्सा सलामुल्लाह अलैहा हैं। और आपके बारे में रिवायात में आता है, अहले सीरा में ये बताते हैं कि आपके अहवाल ये है कि आप 16वीं खातून हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अकबरस्त के ऊपर इस दीन की नेमत जो है उसको हासिल किया। सो आप उस निस्बत से आपका एक इनफरादी इम्तियाज़ भी मौजूद है। आपने उनकी जो इल्म का शगफ़ उसके मुतल्लिक सवाल किया, तो आपका आलम ये था कि आप, जैसा कि पहले बयान किया गया कि बहुत चंद जो चुनीदा लोग थे अहले मक्का जो लिखना पढ़ना जानते थे। आप तसव्वुर कीजिए कि वो मुआशरा जहाँ पर मर्दों के अंदर 17 या 18 और डॉक्टर हमीदुल्लाह की रिवायत के मुताबिक 16 लोग जो हैं उन्हें लिखना पढ़ना आता था, उनमें ख़वातीन की तादाद आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितनी कम होगी। हज़रत
حفصہ جو ہیں ان خواتین میں سے ہیں جنہیں اس زمانے کے اندر نہ صرف یہ کہ لکھنا پڑھنا آتا تھا بلکہ آپ کا جو مطالعے کا شوق تھا وہ بڑا منفرد تھا. یعنی آپ کے مطالعے کے شوق کی نسبت سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی تعریف فرماتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اور آپ انکریج کیا اور آپ کے بارے میں یہ معروف ہے کہ جس وقت آپ ہجرت کر رہی تھیں تو آپ کے سفر ہجرت کے احوال میں یہ بات مرقوم ہے کہ باقی لوگ تو اپنے مال اسباب کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے اور آپ کے مال اسباب کے اندر 7 مجلد نسخے جو ہیں وہ بھی موجود تھے. گویا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کو یعنی اس زمانے کی جسے ہم کتاب کہہ سکتے ہیں تو آج کے جو کتاب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک پیغام موجود ہے کہ آپ کا یہ ذوق تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا عقد مبارک ہوتا ہے اور آپ حضور کے حرم کا حصہ بنتی ہیں تو شادی کی پہلی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گزرتی ہے اور صبح آپ کی ایک صحابیہ حضرت شفا جو ہیں وہ حضور کی خدمت میں آتی ہیں اور اس نکاح کی خوشی میں آپ کو یمن سے آئی ہوئی خوشبو پیش کرتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً بغیر لفظوں سے اظہار کیے اشارے سے رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ جو میری دلہن ہے یعنی سیدہ حفصہ جو ہیں ان تک پہنچا دی جائے. تو وہ ان تک پہنچاتی ہیں ان کی خدمت میں تحفہ پیش کرتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عطردان کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو تمہیں کیسی لگی؟ سیدہ حفصہ نے کہا کہ اس کے ملنے سے بھی مجھے خوشی ہے لیکن اگر آپ میرے لیے جو علم کی اگلی منازل ہیں ان کی اجازت مرمت فرما دیں اور کسی کو بطور تعلیق جو ہے نا مقرر کر دیں تو میرے لیے شاید اس خوشبو کے حصول سے زیادہ اس میں جو ہے وہ ذوق اور خوشی فرد پائی جاتی ہوگی. آپ یہ دیکھیں آج دنیا بھر کے اندر لوگ خواتین کی تعلیم اور ان کے لیے تعلیم کے حوالے سے نئے نئے مواقع جو ہیں ان کو پیدا کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ماحول کو سازگار کرنا اس کے حوالے سے کتنی گفتگو ہمیں ملتی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لک و دک صحرا کے معاشرے کے اندر جہاں پر عوام الناس کے اندر خواص کا صرف یہ خاصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے تحصیل علم کے نئے دروازے کس طرح کھولے. سیدہ شفا جو تھی کیونکہ وہ 5 مختلف جو رائج تھے خطوط تھے ان کے اندر لکھنے پڑھنے کا ذوق رکھتی تھی جانتی تھیں اور پھر تاریخ کے حوالے سے علم الانصاب کے حوالے سے ان کا ایک بڑا خاص ذوق موجود تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علم کی یہ جو 3 اسپیشلائزیشن تھی ان کی بنیاد پر انہیں ان کے استاد کے طور پر مقرر کیا. اور یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کتنا خوبصورت نقطہ ہے کہ اس کے اندر نئی پاس نے ان کو سپورٹ کیا ان کو انکریج کیا اور اس چیز کو اپریشیٹ کیا اور خواتین کے لیے کتنا بڑا میسیج ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر جب خواتین کی تعلیم کے اوپر بات کی جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ خوبصورت مل رہا ہے کہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے خواتین کو تعلیم دلوانا اور ان کو تعلیم کا اگر شوق ہو اس میں اپریشیٹ کرنا ان کو پورا سپورٹ کرنا یہ حضرت حفصہ کی وساطت سے امت کو ملا. ناظرین کرام یہاں پہ ٹائم ہوا شارٹ بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے شاہ صاحب سے لغاری صاحب سے بقیہ جو موضوع اس پہ بات کرتے ہیں اور موضوع کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام آج اس ہستی کی بات کہہ رہے ہیں. یقیناً آپ وہ ہستی ہیں جن کے والد گرامی مراد رسول ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اتنی عظیم شخصیت تھیں کہ آپ کے والد کو آپ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کے والد جو ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے. عرب کا رواج تھا کہ وہاں پہ کنیت بیٹے کے نام پہ رکھی جاتی تھی لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی سے کس قدر محبت تھی کہ آپ نے اپنی کنیت حضرت حفصہ کے نام کی وساطت سے رکھی تھی نسبت سے رکھی تھی ابو حفص. یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت حفصہ کی نسبت ہے میری نسبت اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اور یہ شوق تھا حضرت عمر فاروق کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا. اور یہ کتنا خوبصورت انداز تھا کہ وہ بیٹی جو رسول اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہے تو ان کے نام سے اپنی نسبت جوڑی اور یہ بڑا خوبصورت اعزاز تھا. شاہ صاحب جانیں گے شاہ صاحب ہم خواتین کے علمی مقام مرتبہ کی بات بھی کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب جب بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آج جو قرآن کریم عظیم جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے اور یہ امت کا تسلسل ایک پورا تسلسل قیامت تک اور حوض کوثر تک یہ قرآن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اہل بیت اطہار کے ساتھ. تو یہ جو قرآن کریم کا عظیم نسخہ جو بغیر رد و بدل کے اور یہ اعجاز اور معجزہ قرآن کا تو اس کے اندر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کے اوپر بڑا احسان ہے
انعام ہے وہ ذرا تذکرہ فرمائیں۔ یقیناً اسامہ بخاری صاحب بڑا اہم پہلو آپ نے اٹھایا ہے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک کو بھی اتنی ان سے محبت تھی کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں نے حدیث پاک میں پڑھا، رسول اللہ کثرت کے ساتھ کانا رسول اللہ یونادی، نبی پاک کثرت سے جب حضرت عمر فاروق کو بلایا کرتے تھے نا تو ابا حفص کہہ کے بلایا کرتے تھے، حضرت حفصہ سے محبت کی وجہ سے۔ اور آپ کو حضرت حفصہ پر اعتماد اتنا تھا، اس قدر اعتماد تھا جو بھی آپ نے بات کہی کہ قرآن مجید فرقان حمید اس دور میں وہ مختلف چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، تو وہ مختلف جو چیزیں تھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کی سب سنبھال کر حضرت حفصہ کے گھر میں رکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حفصہ کا گھر یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ان صفحات کے لیے، ان کپڑوں کے لیے اور ان ٹکڑوں کے لیے، پتھر کے ان حصوں کے لیے وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بنائی تھی محفوظ کرنے کے لیے، تو سارا قرآن پاک حضرت ام المؤمنین عائشہ حضرت حفصہ کے گھر میں محفوظ تھا۔ اور پھر جب اس کا نسخہ تیار کیا گیا تو وہ نسخہ بھی اسی وجہ سے حضرت حفصہ کے پاس ہی رکھا گیا۔ اور جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مرتدین انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور مختلف فتنے کھڑے ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے ساتھ قتال کیا، جنگ لڑی، جہاد کیا، اور خاص طور پر جنگ یمامہ میں جب بہت سارے قرآن پاک کے حفاظ جو تھے صحابہ وہ شہید ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ کو قرآن پاک دیکھیے اتنے شہید ہو گئے ہیں تو قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے بطور حکمران۔ انا نحن نزلنا علیک، فرما جیسے اللہ نے قرآن فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا آپ اعجاز دیکھیں اور اس پر عمل دیکھیں کہ پھر جس نسخے پر اعتماد کیا گیا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ والا ماجی والا نسخہ تھا، اس پر پھر قرآن پاک کے نسخے تیار کیے گئے، اس کی مزید کاپیاں تیار کی گئیں، اور مختلف اطراف جو تھے ریاست مدینہ مسلمانوں کی ریاست کے ان کے مختلف صوبوں میں علاقوں میں بھیجی گئیں۔ اور آج دنیا بھر میں جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں وہ بنیادی جو کردار تھا نا وہ ہماری سب کی ماں جی حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا یہ کردار ہے۔ اور دوسری بات وہ انتہا درجے کی سخی تھی اور بڑی بہت بہادر بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر جو آپ کا انداز مبارک تھا کہ اپنی بیویوں میں آپ قرآن اندازی کیا کرتے تھے، جنگ کا سفر تھا تو نبی پاک نے قرآن اندازی فرمائی تو ہماری ماں جی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ان کا نام نکل آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جو جنگ کا سفر تھا انہوں نے سفر کیا، اور وہاں جب گمسان کی جنگ ہو رہی تھی، صحابہ زخمی ہو رہے تھے اور نیچے گر رہے تھے، تو حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا آگے بڑھی اور زخمیوں جا کے پانی پلانے لگی، مرہم پٹی کرنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گرد و غبار آیا اس کو جھاڑنے لگی، اور جب وہ خود واپس آئیں تو گرد و غبار سے خود اٹی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر ان کے کندھوں سے گرد کو جھاڑا۔ اور جب آپ نے غنیمت کا مال تقسیم کیا تو میں نے حدیث پاک میں پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو اتنا عظیم مقام دیا، انہیں عظیم مجاہدہ قرار دے کر 80 وسخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال حضرت حفصہ کے لیے دینے کا اعلان فرمایا۔ اتنا یعنی ان کے اس جذبہ جہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قدر سخی تھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ جو بھی مال آتا تھا نا یعنی خلافت راشدہ کے دور مال فے ادھر سے آتا تھا اور خلفاء کی طرف سے آتا تھا نبی پاک کے گھروں کے اخراجات کے لیے، وہ سنبھال کر رکھ لیتی۔ آپ خود بڑی کفایت شاری کے ساتھ سادگی سے اپنا وقت گزارتی، لیکن جب بھی آپ مکہ معظمہ میں حج بیت اللہ کے لیے جاتی تو وہاں جا کر وہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتی، اور آپ کا جو گھر تھا نا وہ کھلا رہتا تھا ہر وقت مساکین کے لیے، غرباء کے لیے، خواتین کثرت سے وہاں پہ آتی مساکین اور اپنے دامن بھر کر لے جاتی۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے یہ عظیم مقام عطا کیا کہ آپ بہت عالمہ فاضلہ تھی۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ میں آسمان سے یہ پیغام لے کے آؤں کہ آپ کی بیوی حضرت حفصہ یہ آسمانوں میں مشہور ہے کہ کثرت سے نمازیں پڑھنے والی، کثرت سے روزے رکھنے والی، اور ان کی نیکی اور تقوی کی تو گویا وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا اعزاز ہے کہ جن کے تقوی کی باتیں، جن کے للہیت، زہد و ورع کی باتیں، قیام اور ان کے سجود
اور ان کے یقیناً روزوں کی تذکرے جو ہیں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے کرتے ہوں، اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے، مقرر فرشتہ جبریل امین کے ذریعے پیغام بھیجیں، جنت کی بشارت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں زوجہ ہونے کی، ان کے اعزاز کے کیا کہنے۔ علامہ صاحب لغاری صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر جو ازواج مطہرات تھیں اور ہماری مائیں جو تھیں، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک عجیب قسم کی قربت تھی، دوستی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور یہ قربت کی جو وجوہات میں اگر بات کی جائے تو وہ ہم سننا چاہتے ہیں آپ سے۔ میں یہاں پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارا یہ بر صغیر کے اندر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ خواتین کے علم کے خلاف ہے، ان کی پڑھائی کے خلاف ہے۔ یہ ایک لا یعنی سی بات ہے جو کہی جاتی ہے۔ یہاں جو تذکرہ ہوا اس میں یہ بات سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم کے پڑھنے میں اور پڑھانے میں سبقت لے جانے والی تھی۔ اور دوسری بات جو جنگ کے موقع پر جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، آپ نے زخمیوں کی وہاں پر جا کر جو ہے وہ ان کو پٹی کی، ان کو پانی پلایا۔ یہاں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو آج نرسنگ کے کورسز ہوتے ہیں اور جو ہمارے ہاں بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے MBBS اور ڈاکٹری، یہ کی ابتدا بھی سیدہ حفصہ سے شروع ہوتی ہے۔ تیسری بات کہ آپ کے گھر میں قرآن کریم لکھا ہوا موجود تھا، اور مختلف جگہوں پر جو لکھا جاتا تھا وہ سارے آپ کے گھر میں موجود تھے، یعنی سینٹرلائز آفس یہ تھا، یہ سینٹرل آفس یہ تھا۔ آج بھی بعض لوگ ہمارے جو ہیں وہ مختلف چھاپہ خانوں کے قرآن کریم مختلف ممالک سے منگوا کر اور اس جگہ کو قرآن محل کا نام دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو پہلا قرآن محل بنا تھا وہ سیدہ کے گھر کو بنایا گیا تھا۔ اور دونوں کے اندر جو بات مشترک تھی وہ یہ تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں یا یہ ہوں، دونوں ایک تو محبت حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ کرتی تھی، دوسرا یہ کہ سخی دونوں حد سے زیادہ تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں کے اندر جو چیز مشترک تھی وہ یہ تھی۔ بالکل صحیح۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دو شخصیات ایسی ہیں، حضرت عثمان اس لحاظ سے کہ ان کے نام کا اکاؤنٹ آج بھی ہے، وہ نہیں ہے لیکن ان کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے، اور دوسری شخصیت حضرت حفصہ ہے۔ جب مسجد نبوی کو توسیع دی گئی تو اس وقت آپ کا حجرہ مبارک وہ اس میں آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے جا کر کہا، مذاکرات کی گئی، آپ نے ان کی بات کو نہیں مانا، اس لیے کہ اس حجرہ کے اندر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے رہتے تھے، اب اس حجرے کو میں گرانے کی اجازت نہیں دیتی۔ سبحان اللہ۔ لیکن پھر دوسرا وفد گیا، اس وفد نے جا کر آپ سے بات کی تو آپ نے اس میں یہ کہا کہ یہاں پر ایک کھڑکی بنا دی جائے جو کبھی بند نہیں ہوتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ کھڑکی موجود ہے، 1400 سال سے وہ کھڑکی موجود ہے اور کھلی ہوئی ہے۔ یہ نقطہ اگر سمجھے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے وہ ایمان ہمارا تازہ ہو جاتا ہے جب جا کے ہم مسجد نبوی کے اندر وہ کھڑکی دیکھتے ہیں، اور یقین حضرت حفصہ کی یاد آتی ہے اور ان کے احسانات جو ہیں امت پہ، اور یقین جب قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کے احسان ہے اس امت کے اوپر، عظیم احسان ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت جو ہے یہ تو مشعل راہ ہے خواتین کے لیے۔ آج کے دور میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آج کے دور کی خواتین کے لیے کیا میسیج ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، کیا ہم سیکھ سکتے ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور تعلق سے جتنی گفتگو اب تک ہم سننے کا شرف حاصل کر چکے، اس میں 4 بنیادی خصوصیات آپ کی زندگی سے ہم تک پہنچیں۔ پہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ والہانہ محبت جو آپ کی شخصیت کا ایک بنیادی خاصہ۔ دوسرا، علم کے ساتھ اور ترویج علم کے حوالے سے آپ کا ذوق۔ تیسرا، زہد اور عبادت کے ساتھ تقوی اللہ کے ساتھ للہیت کا وہ جو آپ کا ایک خاصہ ہے، وہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اپنے رب کے ساتھ
وہ جو کمزور ہوتا ہوا تعلق ہے اس کو مضبوط کریں. اور چوتھی بات جو آپ کی نسبت سے ہے وہ آپ کی سخاوت کا احساس ہے. ابھی بات ہو رہی تھی غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کی, تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود یہ بات ہم تک پہنچی. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ جو جراحت کا عمل ہے اپنے ماموں حضرت عثمان بن مظنون جو ہیں ان سے سیکھا. اور وہ کہتے ہیں یہ وہ عظیم المرتبہ ہستی ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں جنت البقیع میں سب سے پہلی مرتبہ پہلے جو صحابی دفن ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے. اور سرکار دو عالم کو حضرت عثمان سے اس والہانہ درجے کی محبت تھی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو حضور نے آپ کی پیشانی مبارک کو چوما اور شفقت کے ساتھ آپ کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا, سر کے بالوں کو, اور کہا کہ بے شک آپ یہ دیکھیں کسی کے لیے جانے پر اس کے والدین گواہی دیتے ہیں, کسی کے عزیز و اقارب دوست احباب دیتے ہیں. سرکار نے آپ کے جانے پر یہ گواہی دی کہ یہ میرا محبت کرنے والا, میرا محب دنیا سے اس حالت میں اٹھا کہ وہ دنیا سے جس طرح ظاہری طور پر بے نیاز تھا, باطنی طور پر بھی دنیا سے بے نیاز تھا. تو آپ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جراحت کا عمل ان سے اس لیے سیکھا, اس کا سبب بھی آپ نے بیان کیا. وہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی پھوپھی جان حضرت صفیہ کے اندر, کیونکہ یہ جراحت کی خصوصیت پائی جاتی تھی, ان کا ذوق تھا, وہ اس کا یعنی مرم پٹی کے حوالے سے یا تیمارداری کے حوالے سے اپنا ایک شعرہ رکھتی تھی. سرکار نے کیونکہ ان کا کئی مرتبہ ان کی تعریف بیان فرمائی تھی, اس لیے مجھے یہ علم ہوا کہ حضور کو یہ عمل پسند ہے, حضور اس کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں, تو میں نے اپنے ماموں جان سے وہ علم جو ہے گویا وہ سیکھا. اور آپ کی سخاوت کے حوالے سے بس ایک بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سامعین تک پہنچ جائے. آپ کے بارے میں مروی ہے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اہل صفہ جو ہیں ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں سب سے زیادہ جو کھانے کا اہتمام ہوا وہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ رحمت سے جو ہے وہ ہوتا تھا. یعنی آپ کے گھر میں جب بھی کوئی چیز پہنچتی, آپ کے کاشانہ رحمت تک پہنچتی, تو آپ سب سے پہلے اصحاب صفہ کے لیے اس کا اہتمام فرماتی, وہاں سے کچھ بچ جاتا تو پھر اپنے استعمال کے لیے اس کو رکھتی. تو اس سے ہم تک وہ چار بنیادی خصائل ہیں. کتنا بڑا میسیج ہے, اور یقیناً میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت شاہ صاحب آپ کا, علامہ الغاری صاحب آپ کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ شخصیات تشریف لے آتے ہیں اور موضوعات پر یقیناً علمی اور فکری جو نکات بیان کرتے ہیں, سچی بات ہے وہ ہمارے لیے یہ انمول موتی ہیں, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ عمل کر لینا چاہیے. اور یہ جو ہم امہات المومنین ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کا تذکرہ کر رہے ہیں, سعادت حاصل کر رہے ہیں, اسی جذبے کے ساتھ, اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ناظرین کرام, یقیناً یہ تذکرہ کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کو, اگر آج ہم اپنی ینگ جنریشن کو ان ہستیوں سے نہیں جوڑیں گے, ان ہستیوں کے ساتھ ان کا تعلق و ربط نہیں قائم کریں گے, تو یقیناً ہم بھٹکتے رہیں گے. اور جو ہمارے معاشرے کے اندر تنزلی اور معاشرے میں کمزوریاں ہمیں نظر آتی ہیں, اس کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان اسلاف کے ساتھ, ان ہستیوں کے ساتھ اپنی جنریشن کا, اپنی نئی پوج جسے ہم کہتے ہیں, ہم جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا ہم نے ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا. ان کا تذکرہ ہونا نہایت ضروری ہے, اور آج کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں یہ ہماری ازواج امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے تذکرے کرنے چاہیے, ان کے تذکرے پڑھنے چاہیے, گھروں کے اندر ان کی سیرت کی بکس ہونی چاہیے, اور ایسے پروگرامز کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے, اور خصوصاً ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو ان کے تذکرے پڑھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ عزیز اگلے پروگرام میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب کی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.